نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے بقرہ عید پر حضور علیہ السلام سے پہلے قربانی کر لی تھی۔ اگرچہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کی، جانور ذبح کیے، ان ساری شرائط کے ساتھ کی جو شرائط شریعت نے بیان فرمائی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے تقدیم کی، حضور کی قربانی سے پہلے قربانی کر لی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی۔ سورۃ الحجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے۔ پھر بات کو سمجھیے گا، انہوں نے قربانی کی، جو ساری شرائط، اس مضمون کو سمجھیں آپ، وہ ساری شرائط جو شریعت نے بیان کی ہیں کہ جانور اس طرح کا ہونا چاہیے، اس عمر کا ہونا چاہیے، وہ ساری شرائط پائی جاتی تھی، کی بھی اللہ کی رضا کے لیے، لیکن کر لی نبی پاک علیہ السلام کی قربانی سے پہلے۔ تو رب کریم نے فرمایا ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور جو اگلا جملہ ہے وہ اور قابل غور ہے، آگے نہ بڑھو، اور فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو۔ یا اللہ تیری عبادت ہے، تیری رضا کے لیے دی ہے، اچھا غلطی ہو گئی حضور سے پہلے دے لی، فرمایا نہیں یہ تمہاری قابل قبول نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت بے شک اللہ کی ہو، اگر اس میں رسول کریم کا ادب شامل نہیں، اگر اس میں ادب شامل نہیں تو وہ چیز قابل قبول نہیں، ادب ہی شامل نہیں، وہ قابل قبول نہیں۔ بہت متقی آدمی، پرہیزگار آدمی، نیک آدمی، یہ کسی شاعر کا شاعرانہ جملہ نہیں، کسی ادیب نے کوئی اچھا فقرہ نہیں تراشا، یہ قرآن پاک ہے۔ بہت نیک ہو، پرہیزگار ہو، لیکن ہو بے ادب، تو اس کی وہ نیکی اور پرہیزگاری بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ مسلم بخاری دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے میں کسی قبیلے کی صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، تو محبوب دو عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں دیر سے آیا جماعت کرا لینا۔ حضور کو کچھ دیر ہو گئی تو صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت پر کھڑے ہونے کی گزارش کی۔ ابھی جماعت شروع ہی ہوئی تھی کہ حضرت صدیق اکبر نماز کے مصلی پہ کھڑے ہوئے تھے کہ حضور تشریف لے آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور تشریف لائے، اب صحابہ نا ہاتھوں پہ ہاتھ مارنے لگے، رستہ دینے لگے۔ حضور علیہ السلام صفوں کے بیچ میں سے ہوتے ہوتے، میں کبھی کبھی یہ حدیث پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ جب حضور گزرے ہوں گے صفیں تو ٹوٹی ہوں گی، صفیں ٹوٹی ہیں پر نماز کسی کی بھی نہیں ٹوٹی، صفیں ٹوٹی ہیں نماز نہیں ٹوٹی، اس لیے کہ وہ نماز میں جو حضور کا ادب کر رہے تھے تو وہ بھی رب کی رضا ہی ہے۔ اب پہنچ گئے اللہ کے حبیب پہلے صف میں، حضرت صدیق اکبر کو خوشبو آ گئی، پتہ چل گیا کہ حضور آ گئے، انہوں نے ایک قدم پیچھے ہٹایا کہ اب میں ہٹتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے نا اشارے سے کہا، بعض شارحین کہتے نہیں حضور نے بول کے بھی کہا پڑھاؤ نماز، لیکن وہ ایک قدم اور پیچھے ہٹ گئے، پھر کہا پڑھاؤ نماز، پھر ایک قدم ہٹ گئے، تیسری دفعہ پھر کہا تو وہ زیادہ ہٹ گئے۔ حکم ماننا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو حضور نے تو 3 دفعہ حکم دیا ہے۔ وہ کہتے نہیں خود مجھے حضرت صاحب نے کہا ہے تیری خیر ہے تو نہ آیا کر۔ او بھائی حکم اور ہوتا ہے، رضا اور ہوتی ہے، اللہ کرے سمجھ آئے آپ کو، حکم اور ایک صاحب نے آ کے کہا حضور میں جاؤں، تو پیر صاحب کیا کریں گے؟ اس کو باندھیں گے۔ وہ کہہ رہا جاؤ تو جاؤ بھائی، ختم ہوگی بات، لیکن تو صرف حکم نہ پوچھ، ذرا تھوڑا سا آگے بھی بڑھ، رضا بھی دیکھ کہ وہ چاہتے ہیں کہ تو رہے کہ چاہتے ہیں جائے، تو دیکھ نا، حکم اور ہوتا ہے، رضا یہ ایک اللہ کا مضمون چھڑ جائے گا ادھر میں جانا نہیں چاہتا۔ شریعت میں طلاق دینا جائز ہے، مسئلہ بانجے تو دے لو، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جائز پر اللہ کو پسند نہیں۔ اس کا مطلب ہے حکم اور ہے اور رب کی رضا اور ہے۔
تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مجھے خود حکم ہو گیا تو بس چھٹی ہو گئی۔ او خدا کے بندے، کبھی بھانپ تو صحیح، کبھی قریب جا تو صحیح، کبھی دیکھ تو صحیح۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ دل کرتا ہے تو نہ جا، تو ٹھہر جا، تو رک جا، تو کہتا ہے حکم تھا۔ او بھائی چھوڑ، میرے رسول کریم علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا، 3 دفعہ، لیکن حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹے، حضور مصلی پہ چلے گئے، نماز پڑھائی۔ کیا جملہ ہے، کیا انداز ہے، کیا طریقہ ہے، اور کیا وفاق کے نرالے رنگ ہیں۔ حضور نے نماز کی تکمیل پر فرمایا ابو بکر جب میں نے کہا تھا نماز پڑھاؤ تو پڑھائی کیوں نہیں؟ کیا انداز ہے، کیا طریقہ۔ سردار کے بیٹے تھے، مالدار تھے، خود بھی سردار تھے، بڑا کچھ تھے، لیکن حضور کے سامنے ہاتھ باندھ دیے اور جملہ شاندار کہا، کہنے لگے یا رسول اللہ اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت بھی نہیں کہ نبی کو نمازیں پڑھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرے، اب اتنی بھی جرت نہیں، اور ساتھ رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ، یا رسول اللہ میں اور آپ کو نماز پڑھاؤں۔ بھائی عین نماز میں ادب، رسول اللہ کا ادب، اور ادب کے معیار شریعت نے بیان کی۔ معیار اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا۔ آواز کا وزن ہوتا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ میری آواز اونچی ہے کہ سامنے والے کی اونچی؟ کس طرح تولیں گے، کس طرح پرکھیں گے؟ لیکن ادب سکھایا قرآن پاک نے، فرمایا تم نے خود ذائقہ یہ محسوس کرنا ہے، غور کرنی ہے، جو حضور کی آواز کا ردھم ہے، وزن ہے، تمہاری آواز کا وزن اس سے کم ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کی آواز موٹی ہوتی ہے، لیکن فرمایا جو میرے محبوب کی آواز ہے اس سے تمہاری آواز کم ہو تمہاری آواز۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے شیخ کے دروازے پہ دیکھا ہے، مجھے یوں لگتا تھا کہ میرے پیر بھائی حضرت کی موجودگی میں اشاروں سے باتیں کرتے ہیں، اونچا نہیں بولتے، وہ اشاروں سے، وہ سانس نہیں لیتے۔ اقبال نے کہا نا کہ یہ جو حضور کا دروازہ ہے نا، ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، کہنے لگے جی اللہ کے عرش کے نیچے وہ جگہ ہے جو اللہ کے عرش سے بھی زیادہ نازک۔ نفس گم کردمی آیت جنید و با یزیدی جان، فرمایا جنید بغدادی اور باعزید بستامی بڑے بڑے ولی ہیں، داتا علی اجمیری اور غوث پاک جیلانی ان کے مریدوں میں شامل ہیں۔ حضرت جنید بغدادی بڑے ولی ہیں، جو غوث پاک کے بھی پیر ہیں، داتا علی اجمیری کے بھی پیر ہیں، لیکن کہتے ہیں اتنا بڑا ولی بھی جب نبی پاک کے پاس جاتا ہے تو سانس بھی اونچا نہیں لیتا۔ نفس گم کردمی آیت جنید و با یزیدی جان، آہستہ سانس بھی، اے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ فرمایا تمہاری آوازیں بھی میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ ہوں، آواز بھی اونچی۔ تم دیکھیں نا ہمارے ہاں ادب کیا ہے بھلا آج کل؟ میں کسی شخص سے اگر پوچھتا ہوں کہ ادب، وہ کہتا ہے الحمدللہ میں ادب کرتا ہوں۔ مثلا کیا ادب کرتے ہیں؟ ہم اتنے سمٹے ہوئے ہیں کہ ہم کسی بزرگ کے پاس جائیں تو ذرا خیال کریں بول کس طرح رہے ہیں، بات کس طرح کر رہے ہیں۔ یہ سوچا ہم نے اپنے والد کے سامنے، استاد کے سامنے، مرشد کے سامنے ہمارا طریقہ کیا ہے؟ علماء کے سامنے، مشائخ کے سامنے آواز کا خیال رکھنا کہ کہیں ان کی آواز سے آواز بھی اونچے نہ ہونے پائے۔ اتنا زیادہ قرآن مجید نے تاکید فرمائی اور ہمیں سمجھایا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ یہاں تک ادب کرتے تھے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، ذرا بات کو سمجھیے گا۔ نبی کریم، ایک ہے آواز کا ادب کرنا اور ایک ہے پھر نسبت دینا۔ ہمارے ہاں تو نسبت دی جاتی ہے نا تو بڑی آسانی سے۔ حضرت برا بن عازب نا، ایک شخص نے ان سے سوال پوچھا کہ کس کس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے اور کس کس کی نہیں ہو سکتی، سوال پوچھا۔ اب حضرت برا بن عازب کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ اونٹ کی بھی ہو سکتی ہے، حضور نے انگلیوں پہ گن کے بتایا تھا، اور حضور نے فرمایا تھا گائے کی بھی ہو سکتی ہے، بکرے کی بھی ہو سکتی ہے۔ یوں کر کے انگلیاں دکھا رہے ہیں بھائی، ایسے حضور نے توجہ کرنا، ایسے لوگوں کو توجہ کرانے، بھائی یوں حضور نے بتایا کہ اس طرح حضور نے انگلیوں سے بتایا کہ اونٹ کی بھی ہو سکتی ہے، گائے کی بھی ہو سکتی ہے۔ پھر فوراً نا بات کرتے کرتے حضرت برا بن عازب صحابی ہیں، بات کرتے کرتے انگلیوں کی طرف دیکھا،
پھر صحابہ کی طرف، پھر انگلیاں، پھر صحابہ، پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے یار میں نا حضور نے انگلیوں پہ گن کے بتایا تھا تو بتا رہا ہوں، ویسے میری انگلیاں نبی پاک کی انگلیوں جیسی نہیں، ویسے میری انگلیاں حضور کی انگلیوں کی طرح کی نہیں، وہ تو حضور نے گن کے بتایا تھا تو میں بھی، ورنہ میری انگلیاں تو امیر حرم نے فقیر بے نوا تو کجا من کجا، میری اس طرح۔ یار ہم بھی تو تشبیہ دیتے ہیں نا، روز اشارے کرتے ہیں، استعارے کرتے ہیں، لوگ تو کر کر کے دکھاتے۔ فرمایا نا میری انگلیاں حضور کی انگلیوں کی طرح کی نہیں ہیں، توبہ توبہ، میری انگلیاں بات کرتے کرتے کہاں کہاں ایک ہے کہ نیکی کر رہے ہو، پرہیزگاری کر رہے ہو، اس میں بھی آگے نہیں گزرنا، اور پھر اپنی آوازوں کا ادب، ہماری آواز بھی آواز سے آگے نہ چلی جائے، اور پھر یہ کہ آپ نے جب اشارہ دیا، تشبیہ دی، اس چیز کا بھی ادب ہے کہ بھئی میری انگلیاں حضور کی انگلیوں کی طرح کی نہیں ہیں، اور پھر اتنا ادب ہم نہ پہلی سیڑھی نہیں چڑھے ادب کی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا حضور دین کو 2 لفظوں میں آپ سے پوچھیں تو دین کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 2 لفظوں میں پوچھنا ہے تو دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے۔ ہمارے زمانے میں نا بے باکی کا دور ہے، 2-4 مسئلے کسی کو آتے ہیں تو وہ آ کے نا تو بتانا ضروری سمجھتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ میں کیا بات مجھے کرنی ہے کیا نہیں کرنی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اپنے شیخ کا مرید ہو گیا، تو ایک شخص ان سے مسئلہ پوچھنے آیا مرشد سے، تو وہ کہنے لگے بھئی مجھے نہیں آتا، یہ اس سوال کا جواب مجھے نہیں آتا۔ کہتے میں نے اس بندے کو نا پکڑ لیا، کونے میں لے گیا، میں نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں۔ جب میں بتانے لگا تو میرے شیخ نے آواز دی، کہنے لگے غزالی میں تیرا مرید نہ ہو جاؤں، تجھے تو زیادہ مسئلے آتے ہیں، مجھے تھوڑے آتے ہیں، تو پھر میں تیرا مرید نہ ہو جاؤں؟ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے؟ مجھے نہیں جواب آتا تھا۔ میں نے تو اس لیے نہیں بتایا کہ بعضوں کا سوال کا جواب دینے میں بھی تکبر ہوتا ہے، انسان کے اندر چیز اچھلتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو 4 باتیں آ جائیں تو وہ جب تک ساری مسجد کے نمازیوں کی نماز ٹھیک نہ کرا لیں اتنی دیر تک ان کا علم انہیں سونے نہیں دیتا رات کو، اور ایک مسئلے کا پتہ چل جائے تو اب سب تک سارا زمانہ غلط نہ ثابت ہو جائے اتنی دیر تک وہ خاموش بیٹھتے نہیں، اور تحقیق کرنے نکلے ہوئے ہیں بیچارے، تحقیق کرنے نکلے ہوئے ہیں، تحقیق نہیں کر رہا تو بے ادبی کر رہا ہے۔ وہ میرے مولانا نے مسئلہ بیان کیا تو میں ادھر بھی جاؤں گا پوچھنے کے صحیح ہے کہ نہیں، ادھر بھی جاؤں گا۔ ایک صاحب مجھے بھی فون کرنے لگے جی وہ مولانا نے آج عجیب بات کر دی، حالانکہ انہیں 30 سال ہو گیا جمعہ پڑھاتے، آج انہوں نے انوکھی بات کر دی ہے، یہ بات غلط ہے۔ میں نے ایک 2 اور مفتیوں سے بھی پوچھا ہے تو میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں۔ میں نے کہا کتنے سال ہو گئے؟ آپ نے خود ہی بتایا 30۔ تو میں نے کہا 30 سالوں میں جو اس نے صحیح باتیں کی ہیں وہ بھی آپ نے کسی کو بتائی ہیں؟ 30 سالوں میں غلطی بھی تو بندے کو لگ ہی جاتی ہے نا، مہربانی کر یار، جو انہوں نے باقی ساری صحیح بتائی ہیں ان کا ذکر کر، یہ تو بے ادبی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے صوفیاء نے لکھا ہے کہ اپنے شیخ کو، ادھر دیکھو میری طرف، اپنے استاد کو تبلیغ کرنا بھی منع ہے عام آدمی کا۔ آپ جا کے استاد جی کو نہیں کہہ سکتے کہ اٹھے نماز کا ٹائم ہو گیا، سوئے ہوں تو بات الگ ہے، لیکن بیٹھے ہوں تو آپ نہیں کہہ سکتے چلو نماز پڑھ لو۔ وہ شیخ ہیں آپ کے، کسی حکمت سے بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں، کن وجوہات پہ بیٹھے ہیں، یہ آپ کو سمجھنا چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تفصیل طلب نہیں ہوتی، لیکن ہمارے ہاں مزاج بن گیا ہے جس کو 4 لفظ آ جاتے ہیں وہی سب سے بڑا شیخ ہوتا ہے۔ یہ بے ادبی ہے، اور بے ادب آدمی جو ہوتا ہے نا بے سکون ہوتا ہے، بے ادب آدمی بے کیف ہوتا ہے، اسے لفظوں کا ہیر پھیر آ بھی جائے تو عبادت کی لذت نہیں آتی، ہاں اس کی شہوتیں اس پر غلبہ کر جاتی ہیں، وہ کئی دفعہ نفس کی غلامی کا شکار ہوتا ہے۔ ادب حسن ہے، ادب وقار ہے، ادب کے اندر جاذبیت ہے۔ میرے رسول کریم نبی رحمت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ، حضور بہت سارے آداب بتاتے نہیں تھے کہ اس طرح کرو، لیکن جب آپ نے ادب کرنا ہو تو پھر ادب آ بھی جاتا ہے، لیکن جب ارادہ ہی نہ ہو پھر کیسے آئے گا؟ پھر انسان بہانے کرتا ہے۔ حضرت اصلہ بن شریک حضور کے صحابی تھے، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ رسول کریم علیہ السلام جب سواری پہ بیٹھیں گے تو یہ کجاوا باندھیں گے، ان کے ذمہ داری تھی۔ رات کو نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کہیں تشریف لے جانا ہے، تو حضور فرماتے ہاں نکلوں گا۔
उस वक्त जब हुजूर ने टाइम दिया होता उससे पहले पहले सवारी पे कजावा बांध देते। ठंड का मौसम था, रात को हाजिर बारिगाह हुए। हुजूर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह कहीं जलवा फिदाज होंगे। हुजूर फरमाने लगे फजर की नमाज के बाद एक जगह जाने का इरादा करता हूँ, इरादा रखता हूँ, जाऊँगा। सुबह महबूब करीम अलैहिस्सलाम जब फारिग हुए नमाज से तो बाहर घोड़ा तैयार था, कजावा बंधा हुआ था। हुजूर बैठे, चले गए। बड़े मेहरबान है रसूल करीम, कोई गुलामी करे सही हुजूर उसका ख्याल भी रखते हैं और नजर करम भी फरमाते हैं। हुजूर वापस आए तो फरमाया जरा असला बिन शुरैक को तो बुलाओ। वो हाजिर हुए तो महबूब फरमाने लगे आज कजावा तूने नहीं बांधा। उनकी तो मौज बन गई, उनके तो बारे न्यारे हो गए, खुशी की इंतहा न रही, फूले नहीं समाते, रो पड़े। कहने लगे महबूबा इसका मतलब है आपको पता है मैं किस तरह करके बांधता हूँ? नजरे करम है, मुझे तो मेरा तो पहले ये कीता था खबर है, पर आज तो ऐलान हो गया हुजूर आप। फरमाया हाँ तेरे बांधने का अंदाज जरा और होता है, आज जरा और है, तेरे बांधने का अंदाज और है। ये कुछ की कुछ निकम्मों की आदत भी पड़ जाती है ना, बाद मशाइख को होते निकम्मे हैं पर उनकी आदत हो जाती है। अब क्या किया जाए, रोज कुछ चेहरे देखे जाएं तो कभी कभी छुट्टी कर लें तो मसला बन जाता है। इसलिए कहते हैं मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। मैं तू ना जाया कर, तू काम जरा अच्छा करता है। इसलिए कई बड़े सियाने हो गए हैं, वो कोई काम अच्छा करते ही नहीं ताकि राखना न लिया जाए, और वो कोई काम अच्छा करते ही नहीं ताकि छुट्टी पे ही रहे। अल्लाहु अकबर। हुजूर फरमाया तूने नहीं बांधा। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अब सुनना जरा बात। रो पड़े, अर्ज करने लगे हुजूर सुबह मैं उठा तो ठंड बड़ी थी, मौसम ठंड का था, सर्दी थी, गहरी ठंडक थी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नमाज के वक्त उठा तो गुस्ल भी फर्ज था। अब हुजूर अगर मैं गुस्ल करता पानी गर्म करके तो या रसूल अल्लाह हुक्म मानने में देर होती थी, ये भी तो बेअदबी है ना। और या रसूल अल्लाह मैं आपका गुलाम हूँ, गरचे मुझे किसी ने कहा नहीं, लेकिन हुजूर मैंने तो गुस्ल करना था, मैंने तो कभी बगैर वुजू आपके घोड़े के कजावे को हाथ नहीं लगाया। ये किस आयत में आया है कि पहले वुजू करो फिर हुजूर के घोड़े के कजावे को हाथ लगाओ? कहाँ आया है? लेकिन इश्क बिन ये अदब नहीं आता, इश्क बिन ये अदब, खामोश है दिल भरी बज़्म में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। कहीं नहीं हुजूर ने फरमाया कि पहले गुस्ल करना, वुजू करना, फिर घोड़े के करीब आना। लेकिन ये वो वाला प्यार है, ये वो वाला अदब है जो मोहब्बत में लोग सीख गए थे, जिसकी उन्हें खबर हो गई। हमारा क्या स्टेटस बन गया? बस ठीक है, जायज है, जायज है, गुंजाइश है, फलां से पूछ लिया है, फलां ने कह दिया है, मैं कह चुका हूं। बहुत सारी चीजें जायज होती हैं लेकिन उनमें रजा शामिल नहीं होती। अजीज दोस्तों, नहीं कहा हुजूर ने कि तुम पहले गुस्ल करना फिर मेरे कजावे को हाथ लगाना, लेकिन मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम यहाँ तक आदाब बजा लाते, यहाँ तक कदर करते, यहाँ तक ख्याल फरमा, यहाँ तक एहसास करते रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का कि कजावे को भी हाथ लगाते तो पहले गुस्ल करते, पहले वुजू करते, पहले ख्याल करते। एक दिन हजरत अबू हुरैरा गली से आ रहे थे तो हुजूर गुजर रहे थे, सामने से वो भी आ गए तो जनाब अबू हुरैरा हुजूर को देख के तो दौड़ गए। अब सरकार तो सारा कुछ जानते हैं, पर कई दाएं बाएं होते हैं जिनके लिए बड़ी टेंशन बन जाती है। ये क्या बना, ये बड़ा पक्का गुलाम है जी, किधर गया जी, आज किधर है जी, और तुझे नहीं ना पता तो तू नाम बोल। मेरा नजरिया ये है कि हुजूर ने उनकी तसल्ली कराई। हजरत अबू हुरैरा शाम को मिले तो बंदे वो भी अभी साथ थे, तो हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा सवेरे हमें देख के निकल क्यों गए थे? जवाब सुनोगे तो खुश हो जाओगे। अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह मैंने गुस्ल करना था, गुस्ल मेरे ऊपर जरूरी था, और बगैर गुस्ल और वुजू के मैंने कभी आपका चेहरा देखा नहीं। मैंने ये इबादत करनी होती है आपका मुखड़ा देखने की। मुख चंद बदल शाशानी, मत्थे चमक दी लाट नौरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर अखी हिन मद भरियां, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे। और फिर कहते हैं सुबहान अल्लाह, माँ अजमला का, माँ अकमला का, माँ अक्स, किथे मेहरे अली ते किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे जा लड़ियां। और आला हज़रत फरमाते हैं
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عزیز دوستو، وہ آداب جو حضور نے بیان نہیں کیے، نبی کریم نے کہا تھا کہ میں کلی کروں تو پانی پی جانا، حضور نے فرمایا تھا ناک سے ریٹھ نکالوں تو چہروں پہ مال لینا، نبی کریم نے فرمایا تھا، لیکن جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، پھر رستے خود بخود واضح، خود اپنی زندگیوں کو سمیٹ کے رکھیں۔ ہم نا بڑی باتیں کرتے ہیں، اللہ بڑی بے ادبیاں کرتے ہیں، کبھی کسی اللہ کے ولی کے بارے میں، کبھی کسی شیخ کے بارے میں، کبھی کسی کے بارے میں، کبھی کسی کے بارے میں۔ بدب آپ کو پتہ ہے کچھ جرم ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ گناہ ہوگا دوزخ میں جائے گا، بلکہ حضور نے فرمایا، رب فرماتا ہے جس نے ولی سے دشمنی کی، میرا اعلان جنگ ہے بھائی، اس کے خلاف جنگ ہوگی، اس کے تو پھر اسے سکون آ سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اس کو معمولی گناہ نہ سمجھیں، ہم جس کا مرضی پگڑی اچھال دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میری تیری جنگ چل رہی ہے تو میرے نیک بندوں کی پگڑیاں کھولتا ہے، جنگ چل رہی ہے، جا جتنے مرضی کما لے، ان میں برکت نہیں ہو سکتی، جا جتنا مرضی کمرہ ٹھنڈا کر لے، 4 AC لگا کے، نیند نہیں آ سکتی، اس لیے کہ جنگ چل رہی ہے، تو ضمیر کا قیدی ہے، تو کیسے باہر آئے گا؟ بھائی ادب، آداب، سمٹے ہوئے لوگ، پیار والے لوگ، خلوص والے لوگ بڑی بے باکیاں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں میں پڑھ گیا ہوں، میں کسی کو بولنے نہیں دیتا، میں سمجھدار ہوں، اب کسی شخص کی سمجھ مجھ سے آگے جا نہیں سکتی، اب میں نا سب کو شیشوں میں اتار لیتا ہوں، تو میں کہا کرتا ہوں نہیں میاں شیشہ تو بڑی چیز ہے، تو شیشی میں بھی اتار سکتا ہے، چھوٹی سی والی میں بھی تو اتار سکتا ہے، پر یاد رکھنا جو ساری زندگی لوگوں کو آئینوں میں اتارتے ہیں نا، وہ سمجھ لیں کہ وہ بھی کسی کے آئینے میں اترے ہوئے ہیں، ان کو بھی یا شیطان نے اپنے آئینے میں اتار لیا ہے یا نفس کی غلامی کا شکار ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان بے ادب ہو اور پھر سکون والا ہو، قرار والا ہو؟ ادب ایک حسن ہے، طریقت کا پہلا شعبہ ادب ہے۔ جب آپ نے اللہ کے راستے میں سفر کرنا ہے تو پہلی سیڑھی ادب ہے، ادب سے آپ آگے مقام حاصل کریں گے، باقی سارے درجات ادب سے طے ہوں گے، ادب مقامات دے گا، ادب وقار دے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ساری زندگی وہاں بیٹھا نہیں جہاں میرے استاد بیٹھا کرتے تھے، ایک دفعہ وہ جگہ دیکھ لی جہاں شیخ بیٹھے ہیں، پھر پلٹ کے اس جگہ میں نے پیر نہیں رکھا، یہاں میرے شیخ بیٹھتے ہیں۔ فرماتے ساری زندگی میں نے اپنے مشائخ کی اولادوں کا بھی یوں ہی ادب کیا ہے جس طرح اپنے شیخ کا کیا۔ آپ فرماتے تھے زندگی ادب سے۔ دیکھیں نا نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آ کے ایک شخص نے عرض کیا تھا حضور میرا کاروبار نہیں چلتا، تفسیر روح البیان میں حدیث ہے کہ جن کو کاروباری پریشانیاں وہ سارے لوگ توجہ کریں اس بات، تفسیر روح البیان میں یہ حدیث موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کاروبار نہیں چلتا، جو کام کرتا ہوں پریشان ہوتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہیں ایسا تو نہیں کہ تو سفید داڑھی والے بزرگوں کے آگے آگے چلتا ہے؟ تفسیر روح البیان میں موجود ہے، سفید داڑھی والوں کو پشت تو نہیں کرتا؟ اگر کوئی سفید داڑھی والے خالی مومن کو پشت کرے اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، تو جو اللہ کے ولی کے آگے آگے چلے، جو ایک رسوخ علم رکھنے والے عالم کی بے ادبی کرے، جو ایک صحیح العقیدہ شیخ کے بارے میں بدگمانیاں کرے، وہ کہے کہ میں پریشان ہوں، تو بھائی سارے کاروبار غیر جادوگر نہیں باندھتے، کچھ بے ادب بھی کاروبار اپنا باندھ لیتے ہیں، اور بندہ ہوتا ہے کھول سکتا نہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے حضور کبھی۔ ایک دن حضور نے مجھے دعوت دی، بلایا، میں دوڑا گیا، حاضر خدمت ہوا، یا رسول اللہ حکم ہو۔ میں جب گیا تو میں نے حضور کے چہرے پر آثار ناراضگی دیکھے، یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو میں تو تڑپ گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا، یہ کیا ہوا حضور آپ ناراض ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آج دوپہر میں تم گلی میں چل رہے تھے؟ حضور میں چل رہا تھا۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے تمہارے پیچھے کون تھا؟ کہتے میں کانپ گیا، میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا تم میرے ابو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہے تھے، تم ابو بکر کے آگے چل رہے تھے۔ فرمایا ابو درداء
نہ کسی پر سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے صدیق سے افضل ہو۔ ابو بکر کو پشت کر کے چل رہے تھے، چلنے میں بھی ادب، بولنے میں بھی ادب، نماز میں بھی ادب، مثال دینے میں بھی ادب، انگلیوں کے اشارے میں بھی اتنا ادب، اتنا ادب، اس قدر اکرام۔ یہاں تو میرے بھائی لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہو گیا ہے، یہ تو اب ہم یہ کیا کریں؟ اور ایک کچھ اور بھی ہیں جو ادب کی ایکٹنگ کرتے ہیں، ادب نہیں کرتے، ان کی کمریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں پر دل ہاں وہ بھی ہیں، بڑے میٹھے بڑے بھولے بھالے، وہ پیچھے سے ان کی گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اگر ناراض نہ ہوں میرے سننے والے دیکھنے والے تو کئی دفعہ اپنا کام نکلوانے کے لیے بھی ادب کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ جن کو ادب کرانے کا چسکا لگا ہوتا ہے نا، ان کو اپنے آئینے میں بھی اتارنے کے لیے ادب کر رہے ہوں۔ وہ میٹھا اس لیے نہیں بول رہے ہوتے کہ ان کو سامنے والا اچھا لگتا ہے، وہ میٹھا اس لیے بول رہے ہوتے ہیں کہ چلو میری سن لے، میرا کام نکال دے۔ تو ادب اور چیز کا نام ہے، ادب اور مزاج کا نام، ادب اور کیفیت کا نام، ادب کا رنگ ڈھنگ اور ہے۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کی بڑی ہوا ہے، اس کے پاس بڑے بڑے لوگ وقت لیتے ہیں، بڑا اس سے پیار کرتے ہیں، اس کے بڑے چاہنے والے ہیں، میں جانتا ہوں اس شخص کو، میں جانتا ہوں، لیکن کبھی کبھی اس کا دل کرتا ہے کہ یار وہ جو میری تو بڑی دنیا جاننے والی ہے، لیکن میرے ایک استاد ایسے ہیں جن کو کوئی بھی نہیں جانتا، وہ کبھی کبھی جا کے ان کو منا رہا ہوتا ہے، موڈ والے بندے ہیں، اڑ جاتے ہیں، کہتے تو پرسوں کیوں نہیں آیا؟ تو یہاں سے گزرا تھا تو آیا نہیں۔ کبھی قدموں میں بیٹھتا ہے، کبھی منت کرتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے۔ کیوں؟ ادب لفظوں کا محتاج نہیں، ادب تیرے جھکنے جھکا، جو ادب والے ہوتے ہیں ان کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ ادب والے ہیں۔ کچھ یقین کرو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں، یہ میرے اشارے بھی سمجھتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں، یہ میری خواہش کو جانتا ہے، یہ سمجھتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو واضح الفاظ سے بھی کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، جان بوجھ کر بولے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ سنو جو ادب والے تھے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ علت نہیں ہے جی، اب وہ وجہ نہیں ہے۔ وہ ادب والے بندے وجہ نہیں دیکھتے، وہ ادب دیکھتے ہیں، سبب نہیں دیکھتے، وہ وجہ، وہ ادب دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا، ذرا غور فرمائیے گا بات پر۔ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کا نا ایک پرنالا تھا جو مسجد نبی کے دروازے کے سامنے تھا، گلی میں، وہ اس گلی سے نمازی گزرتے تھے۔ اب ظاہر ہے وہ پرنالا ہے، بارش ہوتی تو کچے مکان تھے، تو جب کچے مکانوں کے پرنالے چلتے تھے تو خالی پانی نہیں آتا تھا، ساتھ مٹی بھی آتی تھی۔ اب نمازیوں کے کپڑوں پر گرتی، کپڑے آلودہ ہو جاتے، مٹی لگ جاتی۔ امیر المومنین تھے حضرت عمر فاروق، جن کے سامنے کوئی بات ٹھہر ہی نہیں سکتی تھی۔ لوگوں نے جھٹ سے عرض کی حضور وہ پرنالا، تو فرمانے لگے عباس کو چاہیے تھا اس کو بدل دیتا، نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت عمر گئے اور جا کے وہ پرنالا اکھیڑ دیا۔ اب حضرت عباس کو لوگوں نے بتایا تو آپ فرمانے لگے کوئی نہیں، عمر نے اکھیڑا تو لگائے گا بھی عمر ہی۔ کہا جناب آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ شعر کی؟ فرمایا دیکھ لینا۔ جناب عباس گئے اور کہنے لگے عمر پرنالا آپ نے اکھیڑا؟ کہنے لگے ہاں، لوگوں کے کپڑے آلودہ ہوتے تھے۔ حضرت عباس کہنے لگے تمہیں پتہ ہے لگایا کس نے تھا؟ کہا نہیں۔ فرمایا میرے رسول کریم نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا، میرا مکان بن رہا تھا تو حضور نے لگایا تھا۔ حضرت عمر گئے، پھر اپنی گردن کو نیچے کیا، پھر حضرت عباس کو اپنی گردن پہ چڑھایا، فرمایا اب یہ پرنالا لگاؤ۔ لوگ کہنے لگے کپڑے آلودہ ہوتے ہیں، مٹی گرتی ہے۔ فرمایا گرتی رہے، ہم سبب نہیں دیکھیں گے، ہم محمد عربی کا ادب دیکھیں گے، سبب تلاش کریں گے ادب میں۔ گرتی ہے تو گرے، حضور نے لگایا ہے تو کوئی اسے اکھیڑ سکتا؟ اس پرنالے کا نشان آج بھی مسجد نبی میں موجود ہے، آج تک موجود ہے، چونکہ وہ حضور نے لگایا تھا۔ اس لیے اس نے ادب کرنا، اس نے علتیں نہیں تلاش کرنی کہ تب تھا تو اب نہیں تھا، ایسے نہیں اس نے کرنا۔ ادب کریں ہر موقع پر، ادب والے ہوں گے تو پیارے ہوں گے، ٹھنڈے ہوں گے، آپ کے سب لوگ آپ سے راضی ہوں گے۔ زندگی ادب والی گزاریں، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے۔ آپ کسی جگہ پہ ملازم ہیں، آپ کی جاب بڑی اچھی ہے، سیلری پیکج بھی بڑا اچھا ہے، الاؤنسز بھی ہیں اور آنا جانا بھی آپ کے لیے کوئی دشوار نہیں،
لیکن وہ جو عملہ ہے نا جہاں آپ کام کاج کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں، تلخی سی ہو گئی ہے، گروپ بن گئے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، تو ساری سہولیات کے باوجود بھی انسان کا دفتر جانے کو دل نہیں، چلیں اور قریب آتے ہیں، گھر میں دولت بھی ہو، بچے بھی ہوں، مکان بھی بڑا ہی عمدہ ہو، ساری آسانیاں ہوں، بس میاں بیوی کا پیار نہ ہو، مجھے بتائیے کام ٹھیک چلتا ہے؟ بہت سارے لوگ تو اس کا اظہار کر لیتے ہیں اور کچھ ضبط والے ہوتے ہیں وہ کہتے نہیں، ورنہ جو لوگ گھر کے اندر محبت کے بھوکے ہو جاتے ہیں تو وہ تو بڑی بڑی صلاحیت بھی ہو تو زندگی میں کوئی کام نہیں کر پاتے۔ گھر کے اندر کا ماحول، جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان پر کچھ معاملات بوجھ ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر مکان کچا ہو، آمدن تھوڑی ہو، لیکن گھر میں بسنے والے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو محسوس کرتا ہے انسان کہ زندگی کے بہت سارے دن ہیں جو یوں گزرے کہ جیسے دل کرتا تھا کہ یہ دن لمبے ہو جاتے، یہ راتیں لمبی ہو جاتی۔ ہماری زندگی میں محبت کی بڑی ہی ضرورت ہے، پیار کی بڑی ہی ضرورت ہے۔ قرآن مجید، احادیث مبارکہ، آثار، ہمارے اسلاف کی زندگیاں اگر آپ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد دین اسلام کا اگر کوئی اور نام آپ بیان کرنا چاہیں تو اسے دین محبت کہا جا سکتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ رب سے بھی شدید ہی محبت کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ ساری رات نماز پڑھ لیتے تھے نا، یہاں تو کچھ رکعتیں لمبی ہو جائیں، کچھ آیات زیادہ پڑھ لی جائیں تو بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ساری رات کی نماز، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری رات کیسے قیام ہوتا ہے اور سجدہ ہوتا ہے؟ تب ہوتا ہے جب رب سے پیار ہو جائے۔ پھر لوگ نہ کونا تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، لوگوں سے بچتے ہیں، کوئی جگہ ملے تاکہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ پھر تلاش کرتے ہیں لوگ۔ اللہ سے جب محبت ہو جاتی ہے، مالک سے جب پیار ہوتا ہے، پھر تو میرے بھائی ہجوم نہیں اچھے لگتے، تنہائیاں اچھی لگتی ہیں۔ پھر تو انسان کو ذمہ داریوں کا احساس نہ ہو تو شاید بہت سارے لوگ ویسے ہی تنہائی میں چلے جائیں۔ محبت الہی جب دل میں آتی ہے، جبھی تو انسان اپنا پیسہ کمایا ہوا، اپنی محنت سے کمایا ہوا، وہ نکال کے اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے۔ محبت الہی جوش مارتے ہیں صرف رمضان کے نہیں، وہ باقی دنوں میں نفلی روزے رکھتے ہیں اور بڑے شوق سے رکھتے ہیں۔ محبت کے درجات ہیں، ہماری اب وہ کیفیات نہیں رہی، کیونکہ یہ میرا اور آپ کا جو زمانہ ہے یہ لوگوں کا ایک دوسرے سے اٹیچ ہونے کا دور ہے۔ بڑی آسانیاں کر دی گئی ہیں میڈیا کے ذریعے اور فلاں چیز کے ذریعے، قربت ہے، تو زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو مجلسوں کے ہیں، محفلوں کے ہیں، وہ خاص کیفیات جس میں انسان کی طبیعت اور زیادہ اللہ اللہ کرنے کو چاہے، اور زیادہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان چونکہ بہت شوق سے عبادت کرتے تھے، بہت کثرت سے اللہ کو یاد کرتے تھے، پھر ان کے دلوں میں رب کی محبت جوش مارتی۔ ایک دن بہت سارے صحابہ جمع ہو کے محبوب کی بارگاہ میں آئے اور بڑے درد سے کہا، یا رسول اللہ، ہمارا رب کہاں ہے؟ اس سے ملنے کو جی چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ اقبال کہنے لگے میرا بھی دل کرتا ہے میں تجھے کہوں رب یارینی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور تو کہے کہ تو دیکھ سکتا، ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا۔ وہ بھائی جوش مارا، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے، ادھر دیکھو میری طرف، فرمایا تم میں سے جس کا اپنے رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، زمانہ بیت گیا سجدے کرتے، تسبیح پڑھتے، عبادت کرتے، اب دل کرتا ہے وہ کبھی ملے، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، وہ کبھی ملے، دل کرتا ہے۔ تو صحابہ وہی موجود تھے، اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا، کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
محبوب جب آپ کے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دیں میں ان کے قریب ہی ہوں، دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا۔ تو اللہ سے پیار، اللہ سے محبت، اور پھر اس محبت کا لازمی نتیجہ اور اس محبت کا مظہر رسول کائنات سے محبت، اور عملی محبت نبی پاک سے، عملی، صرف محفل کی محبت نہیں، خالی نعروں کی محبت نہیں، کیفیات کی محبت۔ یعنی ویسے بھی کبھی دل کرے نا بندہ جا کے نعت خاں کے دروازے پہ دستک دے، کوئی ضروری نہیں نا کہ آپ اسی وی آئی پی نعت خاں کے دروازے پہ جائیں جس سے ملاقات بھی کرنی ہو تو جیب میں کچھ لے جانا پڑتا ہے۔ محلے میں بھی تو نعت خاں ہے نا جو شوق سے نعت پڑھتا ہے، اسے کبھی کھڑا کر کے کہا جائے نا یار دل بڑا پریشان ہے، محبوب کی دو نعت کے شعر تو سنا۔ کتنی تکلیفیں ہمیں ہوتی ہیں، کتنے دکھ ہمیں ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہو نا کہ رضائی میں باپ رو پڑے اور وہ بہت روئے تو اس کے بچے پوچھیں کہ اماں ابا جی کو کیا ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی کاروباری مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اماں کہے نہیں پتر کچھ بھی نہیں، تمہارے باپ کو محبوب کا مدینہ یاد ہے، پیسے جیب میں رکھیں، اللہ آپ کو خوش۔ بات تو سنیں نا، یہ زیادہ مہنگا کام ہے جو میں کر رہا ہوں، تو آپ میری بات پر توجہ کریں، دو چار باتیں عرض کرنی ہیں، اس پر آپ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ محبت میں بھی رونا آتا ہے، میں تو سمجھتی تھی، یہ بھی ان کی عاجزی ہے، فرماتی میں تو سمجھتی تھی کہ کوئی غم ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی بیماری ہو تو لوگ روتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا۔ فرماتی ہیں پھر ہجرت کی رات، چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کئی دنوں سے انتظار میں تھے کہ محبوب تشریف لائیں گے۔ فرماتی ہجرت کی رات جب قریب محبوب علیہ السلام ہمارے گھر آئے، طے تو پہلے ہی تھا کہ حضرت صدیق اکبر ساتھ جائیں گے، لیکن جب ہجرت کی رات محبوب آئے اور آتے ہی محبوب کریم نے فرمایا ابو بکر تیار ہو جائیں، آپ کو میرے ساتھ جانا ہے، تو فرماتی ہیں حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ یعنی تیاری تو پہلے تھی، سامان تو تیار تھا، جب وہ روئے نا عاشق دا کام ہی رونا تونا تے بنا رویو نہیں منظوری، یہ عاشق صدا ہی روندا رہندا ہے، پاویں وصل ہوئے تے پاواں دوری، کہتی رو پڑے، اور جب روئے تو اس دن مجھے سمجھ آئی کہ صرف دکھوں میں نہیں رویا جاتا، محبت میں بھی رویا جاتا ہے۔ جب عملی کیفیات ہمارے ہاں نا، ہماری جو تقریر ہوتی ہے نا، گفتگو جو ہوتی ہے وہ ایک بہترین اثر رکھتی ہے۔ جب کسی عالم کی ہم بات سنتے ہیں تو ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، جب ہم کسی عالم سے بات سنتے ہیں تو ہمارے عمل میں ترقی ہوتی ہے، جہالتوں کا خاتمہ ہوتا ہے، عقائد مضبوط ہوتے ہیں۔ لیکن جو کیفیات ہے نا، ہماری کیفیات وہ عمل سے تبدیل ہوتی ہے۔ اس بات پر جب ہم عمل کرتے ہیں نا، میری جو جماعت ہے نا، ہم جو لوگ ہیں، ایک زمانے تک لوگ ہمیں کہا کرتے تھے یہ درود و سلام والے لوگ، لیکن اب کہاں وہ حال ہے، کہاں تسبیح ہمارے ہاتھ میں۔ ادھر گئے وہ لوگ جو ایک ایک دن میں 10-10 ہزار بار درود پاک پڑھتے تھے۔ وہ بزرگوں سے پوچھتے تھے کہ درود شریف کا کوئی ایسا سیغہ بتائیں کہ میں جلدی حضور کی بارگاہ تک پہنچوں۔ اب کوئی معاملہ ہو گیا، فوٹو کھینچو، نعرہ لگاؤ اور جناب مطلب کچھ ڈسکس کرو، کچھ باتیں، آپ کیفیت سے رہ جائیں گے، سوچ سے رہ جائیں گے، ہر چیز کو بحث میں لے آئیں گے تو اصل کام رہ جائے گا۔ ذائقے کے ساتھ محبوب سے محبت کی جائے۔ ذائقہ ہمارے خلیفہ اعلیٰ حضرت سید ابو البرکات شاہ صاحب، مفتی اعظم پاکستان بھی کہا جاتا ہے، علماء زیادہ جانتے ہیں، حزب اللہ والے، اس میں نا محبوب کے معجزات ہیں، فضائل ہیں، خصائص ہیں، شمائل ہیں، حضور کی عظمتیں۔ سید صاحب جب بڑے علیل ہو گئے نا، کمزور ہو گئے، ساری زندگی پڑھایا، ساری زندگی انہوں نے اسباق پڑھائے، جب زیادہ علیل ہو گئے اور کچھ سماعت اور بصارت پر بھی ظاہری ان پر اثر ہوا، تو پتہ کیا فرماتے تھے، مدارج النبوت لاؤ اور مجھے حضور کی شانیں اس میں سے سناؤ۔ کیوں؟ کہتے تھے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو تم مجھے حضور کی عظمتیں سناؤ گے تو میرا دل باغ باغ ہو جائے گا، میری طبیعت خوش ہو جائے گی۔ وہ اس میں سے باب نکالو حضور کی تعریف کے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑی لچھے دار بات ہی ہو، کوئی نیا نکتہ ہی ہو، نہیں، کوئی بات بار بار بھی سنی جائے لیکن محبوب کی عظمت کی بات ہے نا،
اس کے لیے شوق ہو، اس کے لیے ذوق ہو، اس کے لیے توانائی ہو، اس کے لیے درد ہو، حضور سے محبت. پھر جب یہ محبتیں ہم کریں گے تو ہمارا لہجہ محبت والا ہو جائے گا. ہمارے یہاں لوگوں کے نا لہجے بڑے سخت ہو گئے، تلخ تلخ باتیں اور ڈاڈی ڈاڈی گفتگو، اور جناب یہ 10 منٹ اشارے پہ کھڑا ہونا پڑا تو پریشان، شکوے شکوے. مطلب کسی مجلس میں بیٹھ جائیں تو محسوس ہوتا ہے خیر والی بات ہی کوئی نہیں، ہر طرف پریشانی، معاذ اللہ، ہر طرف مایوسی، تلخ. اور مختلف بہانے کر کے لوگوں نے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں اس لیے تلخ ہوں کہ میں بندہ سچا ہوں. سچے بندے تلخ ہوں.